السلام علیکم۔ گزشتہ نشست میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے رول آف لاء کے بارے میں بات کی تھی۔ غیاث ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہمیں تھوڑا سا بتا رہے تھے کہ عمران خان جن کا سٹارٹ سے نعرہ یہی رہا ہوا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ قانون کی بالادستی میں کام کریں گے۔ ایک منٹ کے لیے غیاث اگر آپ کی بات کو ٹھیک مان لیا جائے کہ وہ واقعی یہ صرف نعرہ نہیں، وہ جینوئنلی اس پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کی انٹینشنز بھی ہو کلیئر، لیکن اس چیز کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا یا کیسے اس کو وہ نافذ کریں گے؟ جی بہت شکریہ بلال۔ دیکھیں وہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس بات کا ذکر کیا تھا اور اس چیز کو ہم نے ایکنالج کیا تھا کہ وہ تو جب وہ آئیں گے اقتدار میں تبھی پتہ چلے گا کہ آج وہ نعرہ ہے یا کیا اس کے محرکات کیا ہیں یا اس وقت کے حالات کیا بنتے ہیں۔ لیکن میں اس وقت ہم اپنے ہم نے سارا جو گائیڈنس لینی ہے، جو ہمارے پاس منبع رشد و ہدایت ہے، وہ تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ ہم دوبارہ وہیں پہ چلتے ہیں اس کے اپنے حل کے لیے اور اس کے گائیڈنس کے لیے۔ اب دیکھیں جب ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ وقت آیا کہ جب وہ پردہ کرنے کے قریب تھے، اس موقع پہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین وہ ایک موقع پہ اکٹھے تھے، تو اس وقت نبی پاک نے اعلان کیا میں نے سب کا جو ہے نا قرض اتار دیا، کسی کا کوئی چیز واجب الادا ہے تو آج مجھ سے تقاضا کر سکتا ہے۔ سب خاموش تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو صحابہ کرام کی ذات تھی، وہ آج کل کے دور کے کوئی معاملات تھوڑی تھے۔ تو ایسے میں ایک شخص نے ہاتھ بلند کیا، انہوں نے کہا جی کس طرح؟ تو پتہ چلا کہ اس نے اپنا ایک مطالبہ کیا کہ جناب ایک دفعہ گھوڑے پہ سواری کرنے لگے تھے کسی غزوے کے موقع پہ، تو اس کی کمر پہ جو ہے نا چھڑی لگی تھی، تو میں اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ جناب یہ سن کے پورے جو ہے نا ادھر ماحول میں کوہرام مچ گیا۔ وہ تو جو ذہنوں میں سوچ نہیں سکتے تھے، جو نبی پاک وضو کا پانی زمین پہ گرنے دیتے تھے، جو کئی جو میدانوں میں اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ لے کے نبرد آزمات ہے، وہ کئی کفار کو جہنم حاصل کیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا تک یہ بات پہنچی، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا آپ دیکھیں کچھ کریں، سب نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم حاضر ہیں، جیسے چاہے کر لو، ایک لگی تھی 100 مار لو، ہماری جانیں لے لو، یہ کام نہ کرنا۔ اور دیکھیں نا موقع کیسا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بھی ناساز ہے، مطلب کہ اتنی مطلب کہ نحیف تھی کہ سہارے سے کھڑا کر رہے تھے۔ تو نبی پاک نے کہا کہ سب پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، اپنا بدلہ لینے دو۔ بلکہ وہ وہیں پہ موجود تھا، وہ جو ہے نا درہ جس کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ پکڑاؤ، اس کے ہاتھ میں دو۔ جب وہ قریب آیا تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، سیدنا علی موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق موجود ہیں جناب، جن کی ایک ایک جنبش پہ جناب ابرو کے اشارے پہ جانے قربان کرنے کے لیے سارے تیار ہیں۔ جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آج بھی۔ تو آپ جسٹ امیجن، آپ وہاں پہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے آپ وہاں تصور کریں تو آپ یقین نہیں آتا کہ کیا وہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو جیسے وہ آئے تو انہوں نے آ کے، وہ بھی صحابی رسول تھے، دیکھیں وہ بھی اپنی محبت میں، ان کا اللہ تعالیٰ کے معاملات یا کوئی، وہ تو اب دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے نا۔ تو وہ جب قریب آئے تو انہوں نے کہا اس وقت میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا۔ یہ سن کے تو جناب وہاں پہ اور ہی ماحول سارا بن گیا، وہ کہتے ہیں ناقابل بیان معاملات ہیں، سب رو رہے ہیں، چیخیں یہ کیا ہو گیا۔ تو سرکار نے کپڑا ہٹا دیا اپنا۔ تو اس موقع پہ انہوں نے پھر مہر نبوت کا بوسہ لیا کہ میرا تو مقصد یہ تھا کہ میں اپنی قسمت پہ نازا ہوں کہ میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا، کسی دن یہ چیز کام آئے گی، اور وہ آج آ گئی۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس موقع پہ بھی جب نبی پاک اللہ کا پیغام پہنچا کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا یا پردہ کرنے کا ان کا معاملہ آیا، اس وقت بھی امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بالعموم اس کو تو عقیدت محبت اس زمرے میں اس واقعے کو لیتے ہیں اس کی سارے۔ در حقیقت اس معاملے کی اصل اہمیت اصول پرستی ہے نا، کہ اصول کی اہمیت ہے۔ ذات کوئی بھی ہو، مطلب کہ نبی پاک نے اپنے آپ کو پیش کر کے یہ بات واضح کر دی کہ اصول زیادہ محکم ہے۔ پچھلے جب ہم نے نشست کی تھی اس میں ہم نے سرکار علیہ السلام کے صاحبزادی کے حوالے سے بات کی تھی، جب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام لیا، کوئی جرم کرے گی یا کوئی طرح تو ان کے لیے بھی سزا ہوگی، تو کسی اور کے لیے نہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، اب جیسے وہ کہتے ہیں نا خود ایگزامپل سیٹ کرنا، وہ میں نے دیکھا تھوڑا سا ادھر لیک کیا جاتا ہے کہ جب اپنے اوپر بات آتی ہے یا جب ایک اصل میں ہمیں سارا یہ، میں نے لاسٹ ٹائم ہم نے جو نشست کی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا، یہ
ہماری قوم کا یک نکاتی ایجنڈا ہونا چاہیے. ہمیں کسی پہ بھروسہ مند نہیں, ہمیں کسی پہ یہ انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ عمران خان, زرداری یا نواز شریف ہمارے حالات بدلیں گے. ہمیں خود اپنے حالات خود بدلنے کی توغل کرنی پڑے گی. اب دیکھیں نا, جو میں ساری بات کی ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے, اصول اہم ہے. اب آج دیکھیں یہ جتنے بھی ممالک ہیں, جو فرسٹ ورلڈ کنٹری یا جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, ان کی ڈیفینیشن میں آپ چلے جائیں نا, یہ آپ کو وہاں سے اندازہ ہوگا. اب دیکھیں امریکہ, برطانیہ, اس کے بعد اسکینڈینیویا میں آ جائیں, یورپ کے جتنے بھی, اٹلی, فرانس, یا اسکینڈینیویا میں جو نارویجین ہیں, جو ڈنمارک ہے, سویڈن, اٹلی, ان ممالک میں وسائل پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش ان ممالک سے زیادہ نہیں ہیں. وسائل ان ممالک میں زیادہ ہیں, تو ان کی ترقی کیوں زیادہ ہے؟ اصول جو میں نے بات کیا, جیسے حضرت علی نے کہا تھا کہ جو ہے کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نہیں چلے گا. اس میں پھر دیکھیں نا سیدنا عمر فاروق کا جب دور آیا, تو وہ تربیت جو آخری موقع پہ بھی میرے نبی پاک علیہ السلام کر رہے ہیں اپنی پوری امت کی, خاص طور پہ کابر صحابہ کرام کی. وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بندے نے کھڑا ہو کے پوچھا کہ بس کپڑا کہاں سے آیا, وہ واقعہ. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب وہ خلیفۃ الرسول تھے تو وہ عدالت میں پیش ہوئے, تو سارا واقعہ ہوا. تو بعد میں قاضی نے پوچھا کہ آپ میری کارروائی سے مطمئن ہیں؟ انہوں نے کہا باقی ساری باتیں تو ٹھیک ہے. اس بات میں نے خفگی کا اظہار کیا کہ آپ نے اس کو تو اس کے نام سے پکارا اور مجھے میرے منصب سے. قانون کی نظر میں جب قاضی کی عدالت میں پیش ہو گئے ہیں تو سب برابر کے سٹیزن ہیں. یہ دیکھیں وہ سنہری اصول تھے. بلال مجھے ایک سیکنڈ موقع دے. اچھا, اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان ممالک میں جن کے پہلے میں نے نام گنوائے, اور ہمارے جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے جس میں پاکستان ہماری ہے, آج جو ہمارے حالات ہیں, اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز, اب جو میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں نا, اس کو آپ بڑے, میرے ناظرین کے لیے جو کرکس ہے نا وہ یہ ہے, جو ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں فرق ہے نا. مثال کے طور پہ ہم جتنے ممالک کا میں نے نام لیا ترقی یافتہ ممالک میں گنے جاتے ہیں. اب ادھر ہم دو اگر سٹیزن ہیں یا کسی بھی ملک میں, امریکہ, برطانیہ, سویڈن, جو میں نے نام لیا, آپ اور میں سٹیزن ہیں, آپ کے ساتھ میں نے یا آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو کیا ہوگا معاملہ؟ بے شک غلطی پہ آپ آئیے, میں آپ اگر میں غلطی پہ ہوں, آپ مجھے کہیں گے آئی ول ٹیک یو دا کورٹ, میں تمہیں عدالت میں لے جاؤں گا, تو میں وہیں پہ سہم جاؤں گا, نہیں وہاں پہ تو انصاف ہوگا, وہاں پہ تو ہر چیز دیکھی جائے گی. اور ترقی یافتہ ممالک میں کہ برعکس جو ترقی پذیر ممالک ہیں, اس میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, مائٹ از رائٹ تو ہے نا, تو اس کے بعد جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تینوں اللہ پوچھے گا. بڑا مشہور پنجابی کا بولا, ہم آخرت پہ اللہ کی ذات پہ ڈال دیتے ہیں. کوئی نظام میں وہ چیز نہیں ہے. جب تک یہ کام, وہ اللہ کے بارگاہ میں تو ہے سارا معاملہ, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن جب تک نظام اس کو ایک مظلوم کو تحفظ فراہم نہیں کرے گا, ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کا فرق مٹ نہیں سکتا. پہلے تو یہ سنہری اصول ہے. جب یہ ہوگا تو عدالتوں میں, آپ دیکھیں, میں پھر بار بار اپنے مختلف نشستوں میں ہم یہ جو کہتے ہیں تاریخ کا حصہ ہمیں اسے سیکھنا چاہیے. جب ونسٹن چرچل, میں بڑا غور کرتا تھا, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب وہ جرمنی کی فوجیں وہاں پہ بارڈر پہ پہنچ گئی, انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, سب بھاگ گئے, پہنچے جو اس کے پاس, کیا بنے گا, ہم تو بس ختم ہونے لگے, کیونکہ پہلے پورا یورپ کا تو ستیہ ناش کر کے آ ہی رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. میں نے کہا پھر ہمارا کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا کہاں جنگ, وہاں پہ ٹینک لے کے پہنچے ہوئے ہیں, مارٹر گولے, تو یہ عدالتوں کا. آج جب میں اس پہ غور کرتا ہوں, جو ہمارے حالات ہیں اور جو میں نے کو ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں فرق بتایا, ایکول اپرچونٹیز, وہاں سے بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے, ایکول اپرچونٹیز فار آل کی. وہ جو فرق جب تک ہم نہیں مٹائیں گے, ہماری جو نظام عدل, جو انصاف ہے, وہ فراہم نہیں ہوگا ڈور اسٹیپ پہ, نہ ڈیلیڈ ہو نہ بریڈ ہو, مطلب کہ نہ ڈیلے ہونا چاہیے نہ لیٹ ہونا چاہیے. دونوں صورتیں بہت نقصان دہ ہیں. اب ہماری عدالتوں کا آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے. جیسی عدالتیں اپنا کام کرنا شروع کریں گی, ساتھ ہی دوسری چیزیں ان حرکت آ جاتی ہیں. اس کے لیے پھر جیسے ٹیکس کے نظام میں ریفارمز ہوں گی, اس کے لیے تفتیش کا نظام, عدالتوں کے لیے تفتیش کا نظام بہت ضروری ہے. پھر پولیس ٹھیک ہوگی, پھر اس کے ساتھ جب یہ ساری چیزیں آٹومیٹک ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گی, آپ کا گورننس سسٹم آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی. پھر جب حکمران بھی قانون کے نیچے آ جائیں گے, انہیں پتہ ہے پھر ان کی ترجیحات عوام کی فلاح بہبود ہوگی, اپنی جیبیں بھرنا نہیں ہوگی, کیونکہ اگر وہ بھریں گے تو اس کا جواب دینا پڑے گا, نہیں دے سکیں گے, پھر پھانسیاں لگیں گی. تو ایسے ریکرنگ سسٹم ہے. اور عوام کو یہ چاہیے کہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے, نہ کہ گلی ٹھیک کرا دو, نہ کہ نالی بنوا دو, گیس کا میٹر لگوا دو. جب ان کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ انصاف ملنا شروع ہو جائے گا, وہ تو ساری چیزیں, وہ تو ایڈمنسٹریشن ایشوز ہیں, وہ تو آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمیں اجتماعی شعور, ہمیں اپنے قوم کا اجتماعی شعور پہ توجہ دینی چاہیے, اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں احساس پیدا جب ہونا شروع ہو جائے گا, ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. بالکل آپ نے اس میں ٹھیک بات کی ہے. ایک تھوڑا سا عوام کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جیسے جو رول آف لا ہے نا, جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں,
وہ جب فیصلہ دیں اس کو اس پہ جج نہ کریں کہ کون سی چیز ہمارے فیور میں جا رہی ہے اور کون سی ہمارے اگینسٹ جا رہی ہے. بس یہ دیکھیں کہ اگر قانون کے اس کے مطابق فیصلہ تو بس اس پہ امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں بلال، میری وہ جو گزشتہ نشست میں اور جو آج جو گفتگو کرنے کی جو وجوہات ہیں نا، جیسے میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا سرکار نبی پاک علیہ السلام کی اور ان کے اہل خانہ کے حوالے سے، آج ان کے اپنی ذات گرامی کے بارے میں ہم نے ایک مثال بڑی عمدہ ہمارے سامنے آئی. تو اس میں بھی تو یہی بات میں آپ کو بار بار جو میں زور دے رہا ہوں کہ اصول کی اہم ہے. شخصیت یا کوئی بھی چیز اس میں اس کا ارریلیونٹ ہے. قانون کی آنکھوں پہ جو اس کی انہوں نے مورتی بنائی ہوئی ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہی اسی لیے ہے. وہ سامنے دیکھتی نہیں کہ کون ہے، وہ صرف اس کے نیچے جو ہے جو اصول ہے اور جو وہ ضابطہ ہے وہ اہم ہے. اس کے مطابق وہ فیصلہ ہوگا اور فوری انصاف ہونا چاہیے. یہ ڈیلیٹ والا کوئی اس میں نہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ 20 سال سے جس کی باری آتی ہے وہ تو بعض کا تو پتہ چلتا ہے تو فوت ہو گیا بنا، جب اس کی باری آتی ہے کیس سننے کی. یہ ریاض سے آپ نے دیکھا ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں یہاں جو اپنا سسٹم ہے اس سے زیادہ جو آخرت والا نظام ہے اس پہ زیادہ بھروسہ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں پتا ہو کہ سسٹم جو ہے آپ کا جو دنیاوی سسٹم ہے وہ آپ کو صحیح طرح جسٹس پرووائڈ کر سکے گا. بہت ہی یہ ایک انفارچونیٹ سیناریو ہے. امید ہماری یہی ہے اس طرح کے پہلوؤں کو اجاگر کر کے جو ہمیں انصاف ہے وہ ملا کرے، جو قانون کے مطابق وہ سب کچھ چیزیں ہوں، اور یہ نہ ہو کہ امیر کے لیے ایک قانون ہو اور غریب کے لیے ایک قانون ہو. اس سلسلے میں ہماری نیکسٹ انسٹالمنٹ کا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.